اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی سرکش قوم کا واقعہ ذکر کریں گے کہ کس طرح ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا قہر اور ان پر اپنا عذاب مسلط فرمایا۔ جی ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اہل مدین کی طرف، جن کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بت پرستی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے گناہوں کے اندر مبتلا تھی، جن میں سے ایک بڑا گناہ وہ یہ کرتے تھے کہ وہ رستوں کے اندر گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور آنے جانے والے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اور سب سے بڑا گناہ جو وہ کرتے تھے وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری سرکشیوں کے اندر اور بھی کئی سارے گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد ان کو بڑے والہانہ انداز میں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی مشفقانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، انہیں بتلایا، انہیں سمجھایا کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کی توحید کو مان جاؤ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قوم شعیب جو تھی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اس دعوت کو جھٹلایا اور ان کو آگے سے مجنون اور دیوانہ اور پاگل کہنے لگے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے پھر دوبارہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے دوبارہ اپنی قوم کو دعوت دی، اور بڑے مشفقانہ انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے خوبصورت لہجے میں انہیں بتایا، انہیں سمجھایا کہ تم سے پہلی والی قومیں جو تھی انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی دعوت کو، تبلیغ کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، اللہ کی توحید کو جھٹلایا، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا قہر اور اپنا عذاب نازل فرمایا۔ لہٰذا تم بھی اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو، اللہ کی توحید کو مان لو، اور جو گناہ تم کر رہے ہو ان گناہوں سے توبہ کر لو۔ تو انہوں نے پھر جو ہے ایک مرتبہ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو جھٹلایا، بلکہ ان کو دھمکیاں دینے لگے، ان کو مارنے کی دھمکیاں، اور ان کو علاقہ بدر کرنے کی، ان کو علاقے سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے دین کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دو ٹوک ان کو جواب دیا کہ میں تمہیں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں۔ جو اعمال تم کر رہے ہو، جو سرکشیاں تم کر رہے ہو، جو گناہ تم کر رہے ہو، ابھی بھی وقت ہے، ان گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو۔ چنانچہ انہوں نے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا، اور آگے سے الٹا کہنے لگے کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو اور اللہ کا عذاب اگر ہم پہ نازل ہونا ہے تو لے آؤ اللہ کا عذاب، ہم بھی دیکھیں کس طرح اللہ کا عذاب، کیسے اللہ کا عذاب ہم پر آتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے 7 دن تک لگاتار جو ہے وہ ان پر گرمی کی شدت کو بڑھا دیا۔ سب سے پہلا عذاب یہ آیا کہ گرمی کی شدت کے اندر اضافہ ہو گیا، اور پھر دوسرا عذاب یہ آیا کہ اسی گرمی کی حالت کے اندر جو ہے ایک بادل آیا، یہ سارے اس بادل کے سائے کے نیچے، اس کی چھاؤں کے نیچے جمع ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اثناء کے اندر آسمان سے جو ہے وہ آگ کے گولے برسائے، اور وہ آگ کے گولے ان پر ایسے برسے کہ یہ وہیں سب کے سب ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور یہ اس طرح پڑے تھے جس طرح اوندھے منہ پڑے ہوتے ہیں، اس طرح اوندھے منہ یہ پڑے ہوئے تھے، اس طرح ان کو اللہ کے عذاب نے آ لیا، اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اور یہ کام کیا کرتے تھے؟ بہت ساری سرکشیوں، بہت سارے گناہوں کے اندر، اور خصوصاً یہ ناپ تول کی کمی کے اندر مبتلا تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا قہر، ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اور یہ تمام تر جو واقعات قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں، یہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک عبرت ہیں۔ اب ہمارے ہاں بھی اسی طرح کا رواج چل رہا ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ جو ہے وہ ناپ تول کے اندر کمیاں کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سرکش تھی، ظالم تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ لیا اور وہ اس طرح اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ تو ہمیں
ان واقعات سے۔ قرآن پاک بالکل حق سچ کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، جس کے اندر ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ واقعات بھرے پڑے ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی اس قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر انسان تک، ہر بندے تک یہ ویڈیو پہنچا دیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قوم شعیب پر جو ہے وہ ناپ تول کے اندر کمی کرنے کی وجہ سے کس طرح کے دردناک عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، اللہ کے عذاب نے ان کو آ لیا اور آگ کے گولے ان پر برسائے گئے اور وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے، اپنی سرکشیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اپنے احکامات پر عمل کرنے کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ علیہ السلام کے فرمانات پر، آپ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔